آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبہداہم مقتدی۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش، یہ کم و بیش میں نے اس لیے کہا کیونکہ جس روایت کے اندر 1,24,000 انبیاء کے تعداد کا ذکر ہے وہ سندن مجروح ہے، اس کے اوپر جرح ہے، تو اس لیے میں نے کہا کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ان انبیاء اور رسول میں سے قرآن کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا تذکرہ نام کے لحاظ سے نہیں ہے۔ جن جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان کو اگر شمار کیا جائے تو وہ تقریباً کوئی 25 کے قریب بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور انبیاء نہیں آئے، انبیاء تو آئے ہیں لیکن ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کیا۔ یاد رکھیں ان انبیاء میں سے سب سے زیادہ ذکر نام کے لحاظ سے اور واقعات کے لحاظ سے دو نبی ہیں، ایک کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام اور ایک کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں نبیوں کا اکٹھے نام کے لحاظ سے ذکر کیا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اکٹھے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر جب آسمانوں کی سیر کی ہے تو وہاں بھی 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، وہاں بھی یک بعد دیگرے، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ 6ٹھے آسمان پر ہیں تو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ اس بات کا ذکر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جتنے بھی انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی ہے سب سے زیادہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ ان دو نبیوں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ باقی انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہیں ہوئی جتنی ان دو نبیوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ واحد نبی ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جن کا نام لے کر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فاتبع ملت ابراہیم کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ واحد نبی ہیں جن کا نام لے کر اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، اور یہ وہ واحد نبی ہیں جن کے متعلق آپ کی امت کو بھی کہا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا وہ یوں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، اور آپ کی امت کو یوں کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نام لے کر کہا کہ اس کی پیروی کریں۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیمی ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ اس لیے تو آپ غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری کوئی نماز بھی
جب تک اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز فرض ہے، چاہے وہ نماز نفل ہے، چاہے وہ نماز عیدین ہے، چاہے وہ نماز استسقاء ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز جنازے کے اندر جو ہم صلاۃ درود پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے اکثر بھائی جو پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ جو درمیان میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، اگرچہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس کا معنی غلط ہے، معنی بالکل صحیح ہے، کوئی لفظ بھی معنی کے اعتبار سے غلط نہیں، لیکن یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ہیں، مبارک زبان سے نکلے۔ یاد رکھیں درود کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ایک امام ابن قیم کی کتاب ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ زندگی میں موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ وہ کتاب صلاۃ و سلام کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا ہے، پوری کی پوری باتیں ہمہ انداز میں اس کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ وہ الفاظ جو مسنون ہیں صلاۃ اور سلام کے حوالے سے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ الفاظ جو آپ سے ثابت نہیں ہے ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ ثابت ہیں اور یہ الفاظ ثابت نہیں۔ تو یہ جنازہ جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے جو درود پڑھنا ہے وہ یہی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت درود ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے کم ہیں اور یہ سب سے اعلیٰ افضل اور عرفہ ہے۔ تو اس بنا پر ہماری کوئی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں کتنا گہرا رابطہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے پیار بھی بڑا ہے، اگرچہ نہ اس امت نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو دیکھا ہے، لیکن باوجود اس کے اس امت کے ساتھ ان کو پیار بھی بڑا ہے۔ اسی لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیں۔ اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام آ کے پہنچایا، اور صحابہ کرام نے وہ سلام تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو بھی آتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا سلام ان کو پہنچتا رہے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے کتنا پیار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے۔ یہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا لیکن بالکل قیعان چٹیل ہے، زرخیز بہت ہے لیکن وہاں کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے اس کے لگانے کے لیے غراسہا، اگر تم نے وہاں کچھ لگانا ہے تو پھر ساتھ طریقہ بھی بدلا ہے۔ کہا کہ اپنی امت کو کہنا یہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہو گے تو وہاں پھر باغات ہی باغات لگ جائیں گے، پودے لگیں گے، پھلدار ہوں گے، پھولدار ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہی پھر تمہارے ہوں گے، وہ زمین بھی تمہاری، باغات بھی تمہارے، اس باغات کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بھی تمہارا، نہ انتقال کرانا پڑے گا، نہ رجسٹری کا خرچہ ہوگا، نہ پٹواریوں کے دھکے ہوں گے، نہ عدالتوں کے چکر ہوں گے، اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، وہ خود بخود تمہارے نام ہو جائے گی،
اور आबदुल आबाद, हमेशा हमेशा, तुम भी हमेशा जिंदा और ये तुम्हारी मिल्कियत भी हमेशा के लिए। सिर्फ ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी है, इसमें जितना तुम चाहो पौधे लगा लो। इस पौधे लगाने के लिए जब कोई बंदा कहता है सुभान अल्लाह, पौधा लग जाता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, पौधा लग जाता है। जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, पौधा लग जाता है। जब बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, पौधा लग जाता है। और याद रखें, इस पौधे लगाने के बाद फिर इस पौधे की हिफाजत की भी जरूरत है, हिफाजत की भी जरूरत है। पौधे लगाने के बाद फिर ये ना हो कि आप उन पौधों को खुद लगा के ही फिर उनको बर्बाद करना शुरू कर। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता और ये कलिमात कभी कह के नमाज पढ़ के पौधे तो लग जाते हैं, अब आगे नमाज छोड़ोगे तो पौधे खत्म हो सकते हैं, आगे को गुनाह करोगे तो पौधे खत्म हो सकते हैं। अपने बाग की हिफाजत हमने खुद करनी है, लेकिन हिफाजत का तरीकाकार बड़ा आसान है। उस पर हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये है कि अल्लाह की क्या करें हम काम। तो मेरे कहने का मकसद कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपस में बड़ा गहरा रब्त है। एक निशानी अल्लाह ने आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमें दी हुई है। हमने उनको देखा नहीं, लेकिन एक चीज़ आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब भी कोई बंदा उम्रा करने हज करने जाता है तो वहाँ बैतुल्लाह के अंदर एक पत्थर लगा हुआ है जिसे मकाम इब्राहीम कहते हैं। उस पत्थर के अंदर जो पाँव का नक्शा है वो 1400 साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गए, पौने 600 साल ईसा अलैहिस्सलाम को हो गए और हजारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हो गए, लेकिन वो पाँव का नक्शा आज भी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। वो आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद फिर एक और बात भी कह के बात को ख़त्म करें। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के नक्श जूते के हवाले से बनाए हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी शक्ल मेरी सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती है। वहाँ पाँव का नक्शा देख ले और यहाँ जो पाँव के जूते का साइज बनाए वो देख ले, फिर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव ऐसा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूता ऐसा था। आप खुद ही फैसला कर लें, इसलिए कि वो नक्श पूरे का पूरा अल्लाह की तरफ से जो लगा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, वो आज भी महफूज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव भी इससे मिलते जुलते थे, इससे ज़्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं थे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हज तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से आपके सामने कुछ न कुछ रखा करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में मिल्लत इब्राहीमी भी और मिल्लत मोहम्मदी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे जहाँ हम एक अकीदत और मोहब्बत का इजहार करें तो हम अपनी ज़िंदगी को भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं। आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।